اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے امام علی علیہ السلام کی شہادت کا واقعہ سنا۔ امام علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد لوگوں نے امام کے بڑے فرزند امام حسن علیہ السلام کو اپنا خلیفہ مقرر کر دیا، لیکن عجیب منظر تھا، عجیب مارکہ آرائی تھی، لوگ عجیب کشمکش میں گرفتار تھے، لوگ گروہوں میں بٹ کر خون خچر پر تلے ہوئے تھے، اسلام کے پرچے اڑنے کے آثار پیدا ہو گئے۔ ادھر امیر معاویہ نے شام سے ایک لشکر جرار لے کر چڑھائی کر دی۔ امام حسن علیہ السلام نے لوگوں کے اصرار سے خلافت اپنے ہاتھوں میں لے لی تھی، لیکن اب جو مسلمان کا خون مسلمان کے ہاتھوں بہنے کا وقت آیا تو آپ بے انتہا پریشان ہو گئے۔ نہ تو ان کے پاس اتنی فوج تھی اور نہ اس فوج پر بھروسہ تھا، اور نہ اس فوج کا بار اٹھانے کے لیے دولت کے انبار تھے، سامان جنگ بھی ناکافی تھا۔ امیر معاویہ کے پاس دولت کے انبار تھے، ان کے پاس خزانے تھے، وہ لوگوں کو ہر طرح سے توڑ لیا کرتے تھے۔ چپے چپے پر مطلب پرستوں کا قبضہ تھا۔ مخالف فوج اتنی زبردست اور ظالم تھی کہ امام حسن کی فوج کو بآسانی سے کاٹ کر پھینک دیتی۔ ان سے ٹکر لینا خودکشی تھی۔ امام تیار تھے، لیکن امام کی فوج میں سے بہت سارے لوگوں کو امیر معاویہ نے پیسوں کا لالچ دے کر اور کچھ لوگوں کو خوفزدہ کر کے قتل و غارت کی وجہ سے ڈرا کے اپنی طرح ملا لیا تھا۔ بہرحال امیر معاویہ نے امام حسن سے کہا کہ وہ اسی صورت میں بچت ہو سکتی ہے کہ جب وہ ایک معاہدہ کر لیں، اور معاہدہ کر کے اس کے ساری شرائط جو ہے امام حسن جو بھی شرط کریں گے وہ امیر معاویہ پوری کریں گے، جو بھی۔ تو انہوں نے کاغذ اور قلم سادہ کاغذ بھیج دیا کہ آپ جو بھی شرائط لکھیں گے وہ ہمیں منظور ہوگی۔ امام حسن نے بہت سی شرائط لکھیں۔ سب سے بڑی بات تو یہ تھی کہ سال ہا سال گزر گئے تھے کہ ممبروں سے ان کے والد حضرت علی ابن ابی طالب کو سب و شتم کیا جاتا، برائیاں بیان کی جاتی تھیں، گالیاں دی جاتی تھیں۔ آپ سوچیے کس عالم میں امام حسن ہوں گے۔ امام نے کہا کہ یہ سب سے پہلے بند کیا جائے، لیکن ایسا نہ ہوا۔ پھر امام نے یہ بھی شرط رکھی کہ ان کے طرفداروں کو ایذا نہ پہنچائی جائے، ان سے حق شہریت نہ چھینا جائے، انہیں عام انسانوں کی طرح زندگی گزارنے کا حق دیا جائے۔ اب دیکھیں کتنی آسان سی چیزیں ہیں کہ صرف انسان کی طرح زندہ رہنے کا حق دیا جائے۔ اور پھر یہ کہ امیر معاویہ اسلام کے بنیادی رسوم کے مطابق حکومت کریں گے، اور اپنے بعد آزاد انتخاب کا کھلا موقع دیں گے، اپنا ولی عہد کسی کو مقرر نہیں کریں گے۔ اور بھی چند شرائط تھیں۔ امیر معاویہ نے وہ کہہ دیا کہ ہاں انہوں نے منظور کرنی ہے، لیکن جیسے ہی قاصد وہ شرائط کا کاغذ لے کر آیا، امیر معاویہ نے اس کو پھاڑ کر اپنے پیروں سے رون دیا۔ اور پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد کسی چیز پر بھی عمل نہ کیا گیا۔ مولا علی اور ان کے بیٹے کے طرفداروں کو چن چن کر ختم کیا جانے لگا، اور آگے چل کر آزاد چناؤ کا سلسلہ بھی ختم کر دیا۔ خلافت سے دستبردار ہو کر حسن ابن علی کوفے سے مدینے آ گئے، کیونکہ وہاں کسی کی زندگی محفوظ نہ تھی۔ حالانکہ اب حکومت سے انہیں کوئی واسطہ بھی نہ تھا، مگر امیر معاویہ کے دل کو کھٹکا تھا کہ اگر امام حسن سے پہلے انہیں موت آ گئی تو لوگ فوراً امام حسن کو خلیفہ چن لیں گے، پھر خلافت بنی امیہ کے ہاتھوں سے نکل کر بنی ہاشم کے ہاتھوں میں چلی جائے گی، اور ان کے پیارے بیٹے یزید کو تخت و تاج نہ مل پائے گا۔ اس سمجھوتے سے امام حسن علیہ السلام جو تھے وہ بالکل ایک سائڈ پہ ہو گئے تھے، بالکل کارنر کر دیے گئے تھے، اور امیر معاویہ کو یہ تو خطرہ کم تھا کہ امام حسن کی پکار پر لوگ
لبیک کہہ کر پھر ان کے گرد جمع ہو جائیں گے۔ پھر بھی وہ علی خیبر شکن کے بیٹے تھے، رسول اللہ کے نواسے تھے۔ ان کا وجود امیر معاویہ کے لیے کوفت کا سامان بنا ہوا تھا۔ اب بھی لوگوں کی نظریں ان کی طرف اٹھتی تھیں، اس لیے امیر معاویہ انہیں اپنے راستے سے ہٹا دینا چاہتے تھے۔ امام حسن کی ایک بیوی کوفہ کی تھی جن کا نام جودہ بنت اشد تھا۔ اشد حضرت ابو بکر کے بھانجے تھے۔ امیر معاویہ نے خفیہ طور پر جودہ کو شیشے میں اتار لیا، ان سے وعدہ کیا کہ اگر وہ کسی طرح امام حسن کو ختم کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو وہ انہیں 1,00,000 دینار دیں گے اور ان کی شادی اپنے عزیز بیٹے یزید سے کر دیں گے۔ پھر کون ایسی عورت ہوگی جو خلیفہ وقت کی بہو بننے کے خواب نہ دیکھتی؟ جودہ بھی ایک عام عورت تھی، بالکل عام سی، ان کے بہکانے میں آسانی سے آ گئی۔ اس نے پانی میں زہر ملا کر امام حسن علیہ السلام کو دے دیا۔ زہر اتنا تیز تھا کہ اسی وقت امام کی طبیعت بگڑنے لگی، خون کی الٹیاں ہونے لگیں اور جسم نیلا پڑ گیا۔ ایک اور عجیب کوہرام تھا۔ اہل بیت اطہار کے گھرانے میں پے در پے غم کی آندھیاں چل رہی تھیں۔ گھر میں ایک کوہرام برپا تھا، سارا کنبہ جمع ہو گیا۔ امام حسن نے اپنے چھوٹے بھائی امام حسین کو بلا کر کہا، یوں تو مجھے کئی بار زہر دیا گیا ہے، لیکن اس بار بہت قاتل زہر ہے۔ میرا وقت آ گیا ہے۔ جنت کا سردار اپنے بھائی جنت کے چھوٹے سردار سے مخاطب ہوا، بتائیے بھائی، آپ کو کس نے زہر دیا؟ اسے سزا دی جائے گی۔ امام حسن نے امام حسین سے کہا، جو ہونا تھا ہو گیا، کسی کو سزا دینے کے لیے ثبوت چاہیے، اور میرے پاس کوئی ثبوت نہیں۔ یہ قاتل جس نے مجھے زہر دیا ہے، یہ تو میرے اصل قاتل کا صرف اعلی کار ہے۔ اصل قاتل تک تو ہماری پہنچ نہیں ہے۔ اس بات کو یہیں ختم کر دو، خواہ بات بڑھے گی، میرے ساتھ تمہاری جان کے بھی لالے پڑ جائیں گے، معصوم گرفتار کیے جائیں گے، گناہگار صاف چھوٹ جائیں گے۔ بس اے حسین، اب میری صرف ایک آرزو ہے، اور یہ ہے کہ مجھے نانا کے پاس دفن ہونے کی سعادت مل جائے۔ تم اجازت لے لو، لیکن سنو، اگر لوگ مخالفت پر تل جائیں اور ہنگامہ ہو جائے تو خدا کے لیے میرے واسطے فساد میں نہ پڑنا۔ اے حسین، ہم گرداب میں پھنسے ہوئے ہیں، ہم نے ذرا آواز اٹھائی تو بے گناہوں کی گردنیں مار دی جائیں گی۔ بس تم مجھے جنت البقیع میں دفن کر دینا، مگر فساد کو سر نہ اٹھانے دینا۔ 4 روز تکلیف سہتے 28 ماہ سفر کو امام حسن علیہ السلام، جن کی عمر اس وقت صرف 46 یا 47 ایئرز تھی، اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ شہادت کی موت آپ کو نصیب ہوئی۔ وصیت کے مطابق حسین بھائی کے جنازے کو لے کر نانا کے قریب دفن کرنے کے لیے چلے، مگر مخالفت شروع ہو گئی، جس کا پہلے ہی خطرہ تھا، اور مخالفت بھی ایسی ویسی نہیں تھی۔ حسن کے جنازے پہ اتنے تیر مارے گئے کہ جنازہ چھلنی ہو گیا۔ امام حسین، حضرت عباس اور آپ کے بھائی امام حسن کا جنازہ گھر میں لے کے آئے۔ جناب زینب ام کلثوم نے اور گھر کی بیویوں نے جنازے سے تیر نکالے۔ اب آپ سوچئے اس وقت کیا عالم ہوا ہوگا۔ لیکن پھر کیا ہوا، اسی طرح جنازے کو اٹھایا گیا اور جنت البقیع میں دادی فاطمہ بنت اسد کے قریب دفن کر دیا گیا۔ ہمارا لاکھوں درود و سلام ہو ان ہستیوں کے اوپر، جن کو پروردگار عالم نے اتنا بہترین مرتبہ دیا، ان کا بہترین مقام دیا، جن کو لوگوں کے لیے ہدایت بنا کے، رحمت بنا کے، نور بنا کے اس دنیا میں بھیجا۔ لیکن امت محمدیہ نے
اہل بیت محمد کے ساتھ وہ ظلم کیا کہ جس کو پڑھ کر اور سن کر انسان کی روح کام جاتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب